मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुछ अरसे पहले एक बूढ़ी अदाकारा की लाश इनके फ्लैट से तकरीबन एक हफ्ता बाद निकली, जिस पर पूरी कौम ने बहुत अफसोस का इजहार किया था। इस वाक़े को गुजरे हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश इनके फ्लैट से मिली, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 माह पुरानी है। मरने के बाद घर वालों को लाश लेने तक की फिक्र नहीं थी। अब भाई ने आकर डेड बॉडी ली है और बयान दिया है कि ये बहन इंडिपेंडेंट थी और ज़िंदगी के फैसले करने में पूरा लंबा हिसाब किताब लिखा हुआ है। वो वाक़या बहुत मशहूर हुआ है। देखो ये वाक़यात यूरोप अमेरिका में मगरबी दुनिया में कॉमन है, नॉर्मल होते रहते हैं। ये हम लोग गरीब लोग हैं, पुराने दकियानूसी ख्यालात के, इसलिए हम इतनी टेंशन ले रहे हैं, वरना यूरोप में मगरबी दुनिया में ये नॉर्मल है। समझ रहे हो? हम लोग चूँकि गरीब लोग हैं ना, दकियानूस घटिया पुरानी सोच के, फेमिनिज्म के खिलाफ, औरत की आज़ादी के खिलाफ, घटिया नीच घटिया लोग हैं, इसलिए हम इतनी टेंशन ले रहे हैं। अभी मैं बाहर मुल्क में गया था, नाम नहीं बताऊंगा मुल्क का, सब में ही हो रहा है, ये नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक साहब ने बताया कि वो एक खातून थी गोरी, तो उसका फ़ोन आया ऑफिस में मेरी कुलीग के पास कि मैं बीमार हूँ, मुझे मरने वाली हो रही हूँ मैं। तो कहते हैं मैंने अपनी कुलीग से कहा तुम्हारी माँ बीमार है, मरने वाली हो रही है, चली जाओ। तो उसने कहा भाई आज ऑफिस डे है, वर्किंग डे है, छुट्टी का दिन होता तो मैं चली जाती। समझ रहे हैं? कह रहे कोई उसको इतना कोई टेंशन, कुछ को टेंशन होती भी है, ऐसा नहीं है, वो चली भी जाती है। लेकिन उसने कहा नहीं भाई, तो इंतकाल हो गया, मर गई। तो अच्छा ये कॉमन है, कोई पूरा मुल्क नहीं हिला उनका। हम गरीबों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह, जैसे हम लोग हैं ना नीच घटिया पुराने ज़माने की बातें करने वाले, 4 शादियाँ, 19 बच्चे, ये हम लोग हैं घटिया सोच के, मौलाना तारिक मसूद और इन जैसे बेवकूफ़। गोरा इन चीज़ों से आज़ाद हो चुका है, वो तरक्की पे बिलीव रखते हैं। वो हमारी तरह घटिया सोच के, क्या हो गया तुम लोग को भाई? मैं सेकुलर लोगों की बात कर रहा हूँ, वो यही कहते हैं कि इन चीज़ों से निकलो, आज़ाद हो इन चीज़ों से। तो वो लोग आज़ाद हो चुके हैं इन चीज़ों से। तो एक और आज़ादी की मैं एक मिसाल देता हूँ आपके सामने। अभी जो मेरा सफ़र था, अभी बिल्कुल परसों आया हूँ ना मैं, वहाँ मुझे एक तबलीगी जमात के बुज़ुर्ग मिले जो 45 साल पहले वहाँ गए थे, और बुज़ुर्गों ने उनकी तश्कील की थी। 45 साल से वहाँ हैं। उस वक्त जब वहाँ लोग कलमा नहीं पढ़ते थे, उन्होंने वहाँ बड़ी मेहनत की, फ्री में बच्चों को पढ़ाया। कहते हैं मुसलमान ऐसे मुर्तद हो गए थे कि वो अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो मैं घर जाता, उनके गाड़ी में बिठा के लाता, मस्जिद में पढ़ाता उनको। इतनी मेहनत की, उस मेहनत का सिला आज नज़र आ रहा है। एक उलमा का एक पूरी जमात तैयार हो चुकी है दीनदारों की, वो बड़ी कदर करते हैं कि इन्होंने हम पे बड़ी मेहनत की है। उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया 80s का। अब तो वो और तरक्की, वो उस वक्त थोड़े से दकियानूस हुआ करते थे वो गोरे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे भी आज़ाद हो गए। तो कहते हैं कि मैं एक हॉस्पिटल में था, तो एक गोरी लिपस्टिक पाउडर लगा के बिल्कुल छम्मक छल्लो बनी हुई आई हुई है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही एक्चुअली रात को ना मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो इंग्लिश में बता रही थी ना, मुझे पूरी इंग्लिश तो मैं उसका नहीं वो कर सकता, मैं तो उर्दू में ही तर्जमा करूंगा। एक्चुअली रात को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, तो मुझे सिग्नेचर के लिए बुलाया है। हस्बैंड साथ ही रहता था। कह रहे मैंने कहा हस्बैंड की सच्ची मुच्ची का हस्बैंड था या किराए पे लिया हुआ था, यानी उधार लिया हुआ था कुछ? ये कैफियत तो नहीं होती औरत की जब। तो कह रही है एक्चुअली वो अब मसला ये है कि मुझे ऑफिस की देर हो रही है और ये ना साइन करने में देर लगा रहे हैं। मैं इनसे कह रही हूँ भाई साइन करवाओ मुझसे डेड बॉडी को, जहां ठिकाने लगा, मुझे ऑफिस की देर हो रही है। समझ रहे हो? इसी वजह से उन्होंने तरक्की की है। आज जो मरीख पर पहुंचने की बातें हो रही हैं ना, ये चड्डियां पहनने की वजह से हैं, और हम लोग अभी तक बुरकों में उलझे हुए हैं। माँ और बाप, परंपरा, खानदानी रिवायात, भाई को देख के सर पे दुपट्टा रख लेना, बाप को देख के नजरें हया से झुका लेना, बाप की डांट ये सोच के बर्दाश्त करना कि बाप की डांट पे जन्नत मिलेगी।
اللہ نے ماں اور باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. گورا ان سب چیزوں سے کیا ہو گیا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ آزاد. لہذا اگر لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تو یہ نیچرل پروسیس ہے. آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو بات کو, نکل پڑتے ہو رات کو. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بھائی. جب کوئی مرے گا تو کیڑے ہی پڑیں گے, اور کیا اس میں خوشبو آئیں گی اس سے کیا؟ تو اس چیز سے نکلو باہر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس سے کیا کرو؟ بولو, باہر نکلو. گورا نکل چکا ہے. ان کے ہاں یہ کامن ہے یہ واقعات. بڈھا مر گیا بیچارہ, 3 دن بعد بدبو سے پتا چلا کوئی مرا ہوا ہے. ان کے یہاں 9 مہینے لیٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ پولیس جا کے گورنمنٹ دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی, تو اتنا عرصہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیونکہ ابھی ہم اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ان کی ہے, تو اس لیے 9 مہینے اللہ معاف فرمائے گزر جاتے ہیں. تو یہی ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ چاہتا ہے کہ ان مولویوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو. یہ مولوی تمہیں 4 شادیاں اور 19 کی اب تک کی رپورٹ کے مطابق 19 ہیں, کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ مجھے چند دن پہلے ایک صاحب ملے, کہنے لگے ابھی تو 16 تھے اب 19 ہو گئے. مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا رپورٹ بہت تیزی سے چینج ہوتی رہتی ہے. ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں نا, الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں نا, کیسے رپورٹ چینج ہوتی ہے. وہ جیت رہا تھا, اچانک ہار گیا, اور ایسے علاقوں سے لوگ جیتتے ہیں جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے ہوتے. پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر, تو لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں, یہ جو سیکولر طبقہ ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگ مولویوں کے شکنجے سے نکلیں, کیونکہ مولویوں نے ہمیں ترقی سے روک دیا ہے. ہم جو چاند پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مولویوں کو عورتوں کی چڈیوں سے تکلیف ہے. برقعے پہناؤ, ریلیشن ماں اور باپ اور پریوار اور خاندان, 4 شادیوں سے خاندانی تو بڑا وجود میں آتا ہے نا. عورت کو بھی, ہر عورت کو شوہر مل جائے گا جب 4 شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے تو پھر ریلیشن بنے گا. تو یہ چاہتے ہیں, اور عورت آزاد نہ ہو بلکہ مردوں کے ماتحت ہو کے رہے. یہی تو مولویوں کی باتیں, اس کی وجہ سے آج ہم ترقی میں پیچھے رہ گئے. تو وہ ان چیزوں سے آزاد ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. اگر بیچاری کی مجھے تو اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو شاید اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دھو دلا دیا, اس کو پاک کر دیا ہو. تو میرے بھائی یہ میں مذاق کر رہا تھا آپ سے. یہ میں کیا کر رہا تھا؟ مذاق کر رہا تھا آپ سے. چڈیاں پہننے سے ترقی کا کوئی تعلق. گورے نے جو ترقی کی ہے وہ عورت کو آزاد کرنے کی وجہ سے نہیں کی ہے, وہ ان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے, ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہے. ہم بےغیرتی والا نظام ان گوروں سے لے رہے ہیں. تعلیم جو ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے ہی نہیں, نہ مذہب کی تعلیم ہے. اور الحمدللہ ہمارے مدارس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی مذہب کی تعلیم کو عام کر کے. آج باہر ملکوں سے لوگ ہمارے مدارس میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, یورپ امریکہ سے. اور اس سائنسی ترقی نہ ہونے کا الزام یہ لوگ ڈالتے ہیں مولویوں کے اوپر. مولوی اگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو مولوی یونیورسٹی بناتا نہ چلاتا, پھر آپ کہتے کہ یہ رکاوٹ ہے. ابھی ایک مولوی نے یونیورسٹی بنائی ہے, غزالی یونیورسٹی, آپ دیکھ لینا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس میں پردے کا نظام ہوگا, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ. تو ہمارا سیکولر لبرل طبقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے بھائی. ایسے واقعات جتنے بھی ہو جائیں, 9 مہینے کیا 10 سال بعد بھی لاشیں نکلیں گی. یہ بڑے بے غیرت ہیں, بڑے ڈھیٹ ہیں, ان پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑے گا. اور یہ کمبخت باتیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ میں مذاق کر رہا تھا, جو پیچھے پہلے جو باتیں کر رہا تھا نا, وہ مذاق کر رہا تھا. ہمارا سیکولر طبقہ کہتے کیا ہے یہ, میں وہ پہلے سیکولر طبقے کی بات بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے. کیا ہو گیا؟ انسان اور گدھے گھوڑے میں یہی فرق ہے. گدھا مر جاتا ہے, پیچھے پوچھنے والا کوئی گدھا نہیں ہوتا. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ اس کے باپ کو برا کہہ رہا ہے, اس خاتون کے, کہ اس کے باپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا. بھائی آپ نے سیکولرزم لینا تو پورا لو نا, کمپلیٹلی. جب وہ انڈیویجول رہ رہی تھی, ہر ایک کو حق ہے وہ انڈیویجول لائف گزار سکتا ہے, باپ اور ماں کے احکامات کو نظر انداز کیے بغیر, بھائیوں کے حکام کو نظر انداز کیے بغیر. تو بھائیوں کو بھی تو حق ہے کہ وہ بھی پھر انڈیویجول لائف گزاریں. وہ کہ ہم تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے, اس پہ سیکولر طبقے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انگریزوں کے ہاں یہ واقعات ہوتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. انگریزوں کے ہاں بوڑھی ماں مر جائے, بیٹا نہ پوچھے, تو بیٹے کے نہ پوچھنے پر گورے کو کوئی تکلیف
بولو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اس کی انڈیویجول لائف ہے, ماں مر گئی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہی ہے, یہ بیٹے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے یہ کہیں کا بھی نہیں ہے, یہ نہ اسلام کا ہے نہ گورے کا ہے. ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ماں نے کیوں نہیں پوچھا, باپ نے کیوں نہیں پوچھا. بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جب وہ انڈیویجول لائف گزار رہی تھی نہ پوچھے باپ اس کو. تو میرے بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو نا تمہارا مستقبل یہی ہو تو تم انہی سیکولر قوتوں کو فالو کرو, مذہب کی چادر اتارو. دیکھو یہ سب چیزیں ایک ہی لنک سے جڑی ہوئی ہیں, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. یہ طبقہ ایک حد تک خوش ہوتا ہے وقتی, جب تک جوانی کی بہاریں ہیں. تھوڑا سا بڑھاپا آنا شروع ہوا نا, اللہ کی پناہ ہے. عورت کی عزت اسی میں اپنے باپ کی چھاؤں میں رہے, اپنے بھائیوں کی چھاؤں میں رہے. وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ترقی پہ ہم 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں, ایسی ترقی پہ جو تم سے تمہاری غیرت چھین لے, جو تم سے تمہارا لباس چھین لے, عورت سے اس کا لباس چھین لے. ہمیں چاہیے نہیں ایسی ترقی. ایک عذاب بنا لیے اس لبرل طبقے نے, ترقی 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 ترقی. یار گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھو کوئی ترقی نہیں ہے, زیادہ 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, تم سے اچھی لائف گزار رہے ہیں وہ. اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے, لیکن تم نے جو ترقی کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہے نا, اور کمبخت ترقی کر رہے نہیں ہیں. ان کے اپنے حالات تو دیکھو, کتنے سائنٹسٹ پیدا کر دیے تم نے, اور تمہارے اگر کوئی اپنی قابلیت پہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا بھی ہے وہ تمہارے ملک میں رہتا ہی نہیں ہے, باہر جاتا ہے. اس کو پتا ہے یہاں سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں اس کی 2% کی عزت نہیں ہے, 2% کی عزت نہیں ہے اس کی. سارا الزام ڈال رہے ہوتے ہیں مولویوں کے اوپر. اس لیے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں خاندانی نظام کو مضبوط کرو, عورت کو گھر کی 4 دیواری کے اندر رکھو. یہ اسلام کا حکم ہے, ہمارے پاس اس میں سوچنے کے لیے آپشن نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ